قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز میں نت نئی باتیں لیے آپ کے لیے آتا ہوں۔ قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ اسلام بھی جسم و جان کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ حفظان صحت کا خیال رکھنا اسلامی زندگی کا بنیادی نظریہ ہے۔ وضو، طہارت، غسل کے احکامات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدیں بنا کر وہاں طہارت خانہ تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسلام کے عمومی مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد گھر گھر غسل خانے بن گئے، ہر مسجد کے ساتھ طہارت خانے تعمیر کیے گئے۔ قبل از اسلام مدینے کی گلیوں میں گندے پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا، بیت الخلاء کا اس زمانے میں رواج نہ تھا، مدینہ منورہ میں پینے کے لیے میٹھے پانی کے کنویں اور چشمے بمشکل دستیاب تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے جب شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو پھر ان مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔ مدینے کی شہری مملکت میں پینے کے پانی کا انتظام یہودیوں سے کنویں خرید کر کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل مدینہ کے لیے یہودیوں سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑکوں پر گندگی ڈالنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑکوں پر سے رکاوٹ کی چھوٹی موٹی چیز کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیا۔ سڑکوں پر سائے دار درخت لگانے کا حکم ہے۔ کسی سمجھدار آدمی کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ راستے پر تھوک دے یا ناک صاف کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے سڑک پر پیدل چلنے والے کے پاؤں خراب ہو جائے۔ اسلام کا قانون نے حق آسائش اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سڑک پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ جو جوزف مدینہ کی آبادیوں میں گلیاں عام طور پر تنگ ہوتی تھیں، اس لیے مدینہ منورہ میں بھی کوچے تنگ مگر سیدھے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات مختصر تھے، مگر عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے مکانات کو، کشادہ مکانات کو پسند کیا اور فرمایا، خوش بخت ہے وہ شخص جس کی جائے رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بدوی مسجد نبی کی دیواروں پر تھوک دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرتے تھے۔ وضو اور غسل کا نظام، غلاظت سے صاف صفائی کے احکام، چوپال، کھلیانوں کی جگہ، دریاؤں کے کنارے اور تفریح کے مقامات کو صاف رکھنا حفظان صحت کے اصول کے مطابق بھی ہے اور اس میں شائستگی کا اظہار بھی ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب کھجور کے درختوں کا ذکر کتب احادیث میں ملتا ہے، جہاں غسل خانہ اور طہارت خانہ بھی تھا اور کنواں بھی اسی جگہ تھا۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے کے بالمقابل حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیع و شاداب باغ تھا، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر
تشریف لے جاتے۔ مدینے میں نکاسی آب کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا، کیونکہ شہر اونچی ڈھلوانی جگہوں پر تھا۔ اکثر کہیں سے کوئی پہاڑی ندی نالا گزرتا تھا تو وہاں بند باندھ کر عمارتیں اور تعمیرات کو محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ صفائی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ دیکھیں، مدینے کو بھی صاف رکھا جاتا تھا، گلیوں کو بھی صاف رکھا جاتا تھا، اور جب آپ خود صاف رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں۔ آپ کے گھر صاف ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ گھر سے باہر کوڑا مت پھینکیں، بلکہ ڈسٹ بین کا اہتمام کریں، اور ڈسٹ بین کے اوپر ڈھکن لگا کر رکھیں، گند اپنا اس ڈسٹ بین میں ڈالیں، اس کو ڈھانپ دیں، اور جو کوڑا اٹھانے والے آئیں وہیں سے اٹھا کے لے جائیں، اور کوڑا نیچے نہ گرے۔ جب اس طرح سے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو پورا ملک صاف ہوتا چلا جائے گا۔ مسلم تاریخ کے زرعی ادوار میں جب صفائی سے متعلق قرآنی تعلیمات اور فرامین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے عمل درآمد کو مسلم تہذیب و تمدن کی بنیاد بنایا گیا تو اس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ ریاست مدینہ میں صحت کا نظام، خلافت عباسیہ کا بغداد، مسلم اسپین کا غورناتا اور قرطبہ اور سلطنت دہلی کا شہری نظام اس کی روشن مثالیں ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں قرطبہ نہ صرف اسپین کا دارالخلافہ تھا بلکہ یورپ میں بہت اہم اور ایک جدید شہر بھی تھا۔ قرطبہ کی آبادی 5 لاکھ تھی، اس کی گلیوں میں روشنی کا انتظام تھا، 50 ہسپتال تھے جن میں تازہ پانی کی فراہمی کا نظام موجود تھا، 500 مسجدیں اور کتب خانے تھے جن میں سے صرف ایک کتب خانے میں 5 لاکھ سے زائد کتب تھے۔ جس زمانے میں اسپین کے بڑوں نے 600 عوامی غسل خانے تعمیر کیے اور ان کے حکمران شاندار محلوں میں رہتے تھے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے شہنشاہ اور مذہبی پیشوا عوام کو اس بات پر قائل کر رہے تھے کہ صفائی ایک گناہ ہے، اور یورپی بادشاہ مویشیوں کے بڑے بڑے باڑوں میں رہتے تھے جن میں نہ کھڑکیاں تھیں اور نہ چمنیاں، دھواں نکالنے کے لیے چھتوں کو میں ایک سوراخ ہوتا تھا۔ یورپ کے لوگ نشاط ثانیہ سے پہلے گندگی کے ڈھیروں میں رہتے تھے۔ لندن سے گندا شہر کوئی نہ تھا، لوگ اپنے گھروں کے سامنے پخانہ کر دیا کرتے تھے، مکانات بے ترتیب تھے، اور پادری جب اپنے چرچ سے نکلتا تھا تو اس کی کباہ پر بھی کئی دفعہ جھاڑا جاتا تھا، مطلب ان کے اوپر بھی گند پڑا ہوتا تھا جس کو جھاڑا جاتا تھا۔ اور برطانوی ملا ایڈم بھی کہتے ہیں کہ صفائی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر سب نے جب دیکھا کہ مسلم معاشرے میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تو ہر کوئی صفائی کی طرف آگے بڑھا اور اپنے نظام کو صفائی کی طرف لے گیا، اور آج دیکھ لیں کہ برطانیہ صاف ستھرا ملک بن گیا ہے، ان سے اچھی صفائی کوئی نہیں ہے۔ لندن میں دیکھیں سڑکیں کتنی صاف ہیں، پانی بارش بہت ہوتی ہے لیکن پانی کا کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس معاشرے سے صفائی کا آغاز ہوا، اب ہم دیکھیں ہمارے ہی یہاں لوگ صفائی کا احترام ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں رکھتے۔